بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم ہم لوگ دیا الفلاح آرگنائزیشن میں ہیں اور ہمارے پاس ایک فیملی ہے ہیموفیلیا کی، اور یہ جو بلونگ کرتے ہیں ظفروال کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں سے ہیں، اور یہ تقریباً 9 سال سے ہمارے پاس پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں۔ ایک کا نام جو ہے ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام زین ہے، اور ان کی مدر ہے ساتھ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ مدر جو ہیں زین کی اور ابو بکر کی، وہ ان کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ بچے کتنے سال کے ہیں اور اتنے سالوں میں انہوں نے زندگی کا سفر کیسے کیا ہے اپنے پیشنٹس کے ساتھ۔ تو ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے ہم زین کی بات کرتے ہیں۔ اس کی ایج کتنی ہے؟ محمد زین کی 14 ایئرس۔ 14 سال اس کی ایج ہے۔ اور کب یہ ڈائگنوز ہوا تھا؟ کب آپ کو پتا چلا کہ یہ پیشنٹ جو ہے ہیموفیلیا کا ہے؟ ویسے تو جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کے ختنے کروائے تھے، اور ختنوں کے دوران نا اس کی بہت زیادہ جو بلیڈنگ ہے نا مطلب کہ ہوتی رہی ہے، تو ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ ہم نے تو یہ پہلا واقعہ دیکھا تھا اپنے خاندان میں کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی ہاسپٹل میں کافی جگہ پہ اس کو چیک اپ کروایا، لیکن ہمیں نا کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر گجرانوالہ کا چھٹا ہاسپٹل، وہاں پہ ہم لوگ لے کے گئے تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا جو اس فیلڈ کو جانتا تھا۔ اس نے نا مطلب کہ اس کو کور کیا، انجیکشن وغیرہ لگائے، بعد میں اس کو 5 سٹچز لگے تھے وہیں پہ۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ آپ اسے لاہور لے جائیں، لاہور اس کا چیک اپ کروائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مطلب کہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں تھی لگی۔ تب ماشاء اللہ یہ اسکول جاتا تھا تو 6-7 سال کا تھا جب اس کو نا سویر مسئلہ بنا۔ کسی بچے نے دھکا دے دیا تھا، یہ گر گیا تھا سویر سے، اس کے نا گھٹنے میں چوٹ لگ گئی، اور گھٹنا اس کا اتنا زیادہ وغیرہ ہوئی تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ ہیموفیلیا پیشنٹ ہے، اور یہ کوئی نارمل بچہ نہیں ہے، مطلب کہ جیسے عام روٹین میں بچے ہوتے ہیں نارمل، یہ اس طرح نہیں ہے۔ وہاں پھر ہمیں بھی سارا پتہ چلا کہ ان کو آپ نے اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ بالکل چھوٹے بچے ہیں، انہیں کھیل کود ہر چیز سے بچانا ہے، کٹ شرٹ چوٹ اس سے۔ اس کے بعد پھر جس اسکول میں میرا بچہ پڑھتا تھا الہدیٰ پبلک ہائی اسکول، ہمیں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن سیالکوٹ سینٹر کی ٹیم آئی تھی اور وہاں پہ اس چیز کی اویئرنیس دی تھی۔ تو محمد زین کے جو سر ہیں نا پرنسپل، انہوں نے پھر ہمیں بلا، پھر انہوں نے ہمیں سارا بتایا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے سیالکوٹ وزٹ کیا، اور ماشاءاللہ اب تب سے لے کے آج تک میرے جو بچے ہیں نا وہ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن سیالکوٹ میں رجسٹر ہیں۔ اچھا باجی، مجھے یہ بتائیں کہ جب زین دیا ویلفیئر آرگنائزیشن سیالکوٹ میں رجسٹر نہیں تھا تب آپ اس کو کہاں لے کے جاتے تھے؟ تب بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی تھی ہمیں، تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ، مہینے میں 2 دفعہ یا 4 دفعہ، یا بعض اوقات ہوتا تھا کہ 2 منتھ بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ چلڈرن ہاسپٹل رہتے تھے۔ کہاں چلڈرن ہاسپٹل؟ کون سا؟ چلڈرن اتفاق کے سامنے چلڈرن ہاسپٹل۔ نہیں مطلب کس سٹی کی بات کہہ رہی ہیں؟ لاہور۔ لاہور، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے مسئلہ کیا ہوتا تھا جب آپ لاہور اسے 2 ماہ بھی لے کے رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ اس کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی، اس کو جسم پہ نا مجھے نیلے بروز بنتے ہیں، بہت زیادہ بنتے تھے، ایسے بنتے تھے کہ جب یہ لیٹتا تھا نا تو اس کو وہ فیل ہوتے تھے، یہ سر سے رات سو نہیں پاتا تھا، کبھی کمر میں بڑھ رہے ہیں، کبھی چیسٹ میں بڑھ رہے ہیں، کبھی بازو میں بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ ہوتے تھے، پھر یہ بلیڈ کر جاتا تھا۔ پھر مجھے بس یہ بتائیں گے یہ اس کی ایج کتنی تھی جب آپ نے اس کے ختنے کروائے؟ اس کی ایج تقریباً یہ تب 3 ماہ کا تھا۔ 3 ماہ کا تھا جب آپ نے ختنے کروائے؟ جی 3 ماہ کا۔ مطلب کہ یہ بیماری سٹارٹ میں ہی ڈائگنوز ہو گئی تھی، پر آپ کو ظفروال اور اس کے ارد گرد کہیں بھی کوئی بھی اس کا علاج معالجہ نہیں ملا، آپ اس کو لے کے لاہور جاتے؟ جی لاہور جاتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کا دوسرا بچہ ہے ابو بکر، کتنے سال کا یہ ماشاءاللہ 12 سال کا۔ 12 سال کا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب ڈائگنوز ہوا تھا؟ یہ بھی جب ابو بکر کی پیدائش ہوئی تھی نا، تو آپ کو پتہ ہے جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ان کی صفائی کی جاتی ہے، تو یہ نرس نے اس کے ماؤتھ کی صفائی کی تھی، اس کے دوران نا اس کے گلے میں کوئی شاید چیز لگی تھی اور بہت زیادہ بلیڈ کیا تھا۔ اچھا، ناروال میں، تو یہ شفیق شکر دین کے ہاسپٹل ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ لاہور، مطلب کہ ناروال کافی ہاسپٹل تھے،
जहाँ पे लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा था। फिर इसको जैसे ये पैदा हुआ था 2 से 3 घंटे बाद इसको भी लाहौर ले गए। ठीक है, आपको अंदाजा हो गया कि हो सकता है ये भी हीमोफीलिया का पेशेंट है। पेशेंट है, जी जी। ठीक है, लाहौर आप चिल्ड्रन में ले गए थे? जी चिल्ड्रन में। ठीक है, फिर उधर जाकर उन्होंने क्या किया? उधर इन्होंने फिर तकरीबन 9 दिन रखा था इसको, इसके टेस्ट वगैरह किए थे उन्होंने भी। ताकि फिर उन्होंने पूछा था हमसे कि आप में ये बीमारी पहले तो नहीं है, कोई कोई किसी बच्चे को ऐसा होता तो नहीं है। फिर मेरी मदर ने बताया था कि जो मेरी बेटी का बड़ा बेटा है ना, तो वो भी इसी तरह ही है। फिर उन्होंने बताया था कि ये भी उसी हीमोफीलिया का पेशेंट है, तो आपने इसको भी वैसे ही रखना है जैसे आपने बड़े को रखा हुआ है। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कजन मैरिज है? जी। ठीक है, और देखें पहला आपका बच्चा पैदा हुआ हीमोफीलिया का, जी। जब आपने सुना कि आपका दूसरा भी बेटा, हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है जब बेटे पैदा होते हैं तो ये कल को घर के सरबराह बनेंगे और माँ बाप का सहारा बनेंगे। जब आपको पता चला कि आपका दूसरा बेटा भी हीमोफीलिया की जानलेवा मर्ज में मुब्तला है, तब आपने क्या महसूस किया? तब आपकी क्या फीलिंग थी? थोड़ा सा शेयर करें। तब तो मैं सही बात करूंगी कि जब मुझे बड़े बेटे की दफा पता चला था ना, तो दूसरे बेटे की तरफ जब कंसीव था, तो मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह ताला मुझे बेटी दे दे, अगर उसे ये मसला ना हो। तो अगर बेटा हो तो वो भी ठीक हो। तो जाहिर बात है, चूंकि जो मदर होती हैं उसके लिए तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने ये पूछा है आपसे कि देखिए पहला आपका बेटा पैदा हुआ हीमोफीलिया का, तो तब जब आपको बीमारी का पता चला कि ये बीमारी हीमोफीलिया की है और ये 1-2 दिन की नहीं है, पूरी जिंदगी इसने इसके साथ लेके चलना है आपने, तो तब आपकी क्या फीलिंग थी? क्या सोचा था आपने कि किस तरह लेके सरवाइव करेंगे, कि हम रोज इसे हर दूसरे दिन लाहौर कैसे लेके जाएंगे? अचानक से परेशानी तो बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट मेरे साथ। चूँकि मैंने ये जब मेरा बड़ा बेटा लाहौर में था, तो मैं काफ़ी ऐसी फैमिलीज थी जो मतलब कि मेरे साथ बात वगैरह होती थी, वो यही कहते थे कि हमारे जो शौहर है वो हमें छोड़ चुके हुए हैं। आपको कहने का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड साथ कोऑपरेटिव हो तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, जब आपका दूसरा बेटा पैदा हुआ और जब वो डायग्नोज हुआ कि वो भी हीमोफीलिया पेशेंट है, तब फिर आपकी और आपके हस्बैंड की क्या फीलिंग थी? बहुत ज्यादा नर्वस में था, रोए भी बहुत ज्यादा थे, परेशान भी थे। फिर भी यही कहा था कि जो अल्लाह ताला के साथ तो बेहतर है वही होगा। बात ये है कि अगर फैमिली कोऑपरेटिव हो तो इंसान हर बीमारी से लड़ सकता है। बिल्कुल। तो मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि जब आपका जो बेटा अबू बकर है, ये लाहौर में ही जाके डायग्नोज हुआ, फिर सारी चीजें इसकी उधर ही हुई, फिर आप इसे लाहौर ही लेके जाते थे? नहीं, जो कि ये पैदा होने के बाद ना, मतलब कि इसको इतना ज्यादा स्वे मस्ता नहीं बनता था जैसे कि बड़े वाले को था। मतलब है हीमोफीलिया का, पर मेजर नहीं है, माइनर में है। ठीक है। उसके बाद ये था कि ये कभी गिरता था, किसी चोट वगैरह लगती थी तो प्रेस करते थे तो ब्लड बंद हो जाता था। उसके बाद जैसे ही मतलब कि दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सियालकोट सेंटर की टीम ने सब विजिट किया था, तो फिर हमने दोनों बेटों को जो है ना वो वहीं पे रजिस्टर। कब से रजिस्टर है आपके बच्चे दिया में? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जब से दिया है। चले, अब मुझे आप ये बताएं कि बच्चे दोनों पढ़ते हैं आपके? जी, स्कूल जा रहे हैं दोनों? जी। अच्छा, मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगी, पहले पूछूंगी जैन के हवाले से। जैन माशाल्लाह 14 साल का हो गया। इन 14 साल में कोई ऐसी घड़ी जब आपका बेटा बहुत बीमार हुआ हो और आपको समझ ना आ रही हो कि अब क्या करना है? कोई उसकी स्टोरी हमें ऐसी जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जी, ऐसी घड़ी तो फिलहाल मेरे ऊपर 3 दफा आ चुकी है। पहले जब ये छोटा था, जब हम लोगों ने लाहौर इसको 3 माह रखा था टांग की वजह से ना, तो क्या हुआ था इसकी टांग को? वो गिर गया था ना। अच्छा, स्कूल में ही। ठीक तो है। काफी ज्यादा तब ये रजिस्टर नहीं था दिया में? जी, तब रजिस्टर नहीं था। ठीक है। तो पहले नंबर पे तो एक बेड पे 4-4, 5-5 पेशेंट होते थे, बच्चे को कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। और उसमें भी इसकी इतनी शदीद पेन होती थी कि मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी बिल्कुल भी। और ऐसी घड़ी भी आती थी, उस 3 माह में ऐसी घड़ी भी आई थी कि मैं कहती थी कि या अल्लाह पाक, हालांकि कोई मदर इस तरह कह नहीं सकती। बिल्कुल। तो मैं कहती थी कि या अल्लाह पाक या तो इसकी तकलीफ को दूर कर दे या फिर इसे ही अपने पास बुला ले, जो कि मैं नहीं देख सकती।
اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے. ہاں. دیکھیں ٹائم وہ بھی کٹ گیا جی اور ٹائم یہ بھی کٹ گیا. ماشاء اللہ وہ 14 سال کا ہے, پڑھ رہا ہے, اچھی لائف گزار رہا ہے. وہ تو تب چھوٹا تھا, ابھی ماشاء اللہ یہ بڑا ہو گیا. اس دوران کوئی دیا میں جب آپ رجسٹر ہو گئے یہاں, تو ادھر جب سے آپ آ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ادارہ کوآپریٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ جی جی. ابھی ریسنٹلی کوئی واقعہ ہوا ہو؟ ابھی ریسنٹلی یہ تقریباً 4 سے 5 دن ہوئے ہیں. اس کو سپیر قسم کی بلیڈنگ کا ایشو بنا تھا, نوز بلیڈنگ کا. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ 14 سال میں پہلی دفعہ دیکھی تھی اس طرح کی سی بلیڈنگ. تو اتنے بڑے کلاٹ, یہ ہاتھ کے ساتھ خود کھینچتا تھا. پھر اماؤنٹنگ میں بھی بہت زیادہ بلیڈنگ تھی. تو تقریباً رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا جب ہم آئے ہیں آرگنائزیشن اسٹار سینٹر میں. تو اس کو فیور بھی تھا 103. پہلے ماشاء اللہ اس کا فیور کور کیا گیا تھا, پھر اس کو فیکٹر لگ گیا. تو الحمدللہ آج 3 دن ہو گئے ہیں ہمیں آ رہے ہیں ادھر. اس کو ڈرپس وغیرہ بھی لگ رہی ہیں, فیکٹر بھی لگ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پہلے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جی سے صحت تندرستی دے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ماں کی تکلیف کا ازالہ اسی ذات نے کرنا ہے. آمین. بس میں آپ سے ایک بات کہوں گی, کبھی بھی ان بچوں کو بوجھ نہ سمجھیں, ٹھیک ہے؟ جی اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے. یہ تو تھا جی زین اور ان کی مدر ہمارے ساتھ. اور ابو بکر کے بارے میں بتائیں کہ جب سٹارٹ میں تو یہ ڈائگنوز ہو گیا تب اس کی بڑی سویر کنڈیشن تھی, اس کے بعد کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہوا ہو؟ ماشاءاللہ اتنی دیر تو ہو گیا ہے اس کو اس طرح کا سپیر مسئلہ نہیں بنا جس طرح محمد ذہن کو بنا, آج بھی بنتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی دیا ویلچر میں لاتے رہے. اس کی شروع میں نوز بلیڈنگ رہتی تھی, کافی فیکٹر لگتے تھے, ماشاءاللہ کور کٹ جاتا تھا. یا کبھی اس کو جوائنٹ کا ایشو ہوتا ہے تو پھر لے جاتے ہیں. اچھا مجھے نا آپ باجی یہ بتائیں کہ ایسی فیملیز, ایسی مائیں یا ایسے باپ, ان کو جو ہیموفیلیا جن کے بچے ماشاءاللہ ہمارے پاس جو پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں اس ٹائم, ان میں سے ایسی فیملی ہیں جن کے 4 بچے ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا ہیں, مطلب 4 بیٹے ان کے ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا ہیں. ہمارے پاس پسرور کی ایک فیملی ہے, وہ رجسٹرڈ ہے. تو جیسے کہ آپ نے خود سٹارٹ میں بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بڑے کوآپریٹیو ہیں اور اسی لیے آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اس طرح چل رہی ہیں. تو وہ فیملیز, وہ عورتیں, وہ مائیں جن کے ہسبینڈ ان کا ساتھ نہیں دیتے, بڑا سارا لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو ہی چھوڑ گئے ہیں اور وہ اپنی بیوی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ جی تمہاری وجہ سے یہ بچے ہیموفیلیا کے پیدا ہوئے, حالانکہ اس میں ایک ماں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ ایک ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ اولاد ایسی ہو. تو کیا میسج دیں گی ایسی فیملیز کو, ایسی ماؤں کو, ایسے باپس کو جو ہمت ہار جاتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ میں تو وہ یہی کہنا چاہتی ہوں ان فیملیز کو کہ سب سے پہلے تو اپنے اللہ تعالیٰ پہ آپ اپنا جو یقین ہے نا وہ آپ اپنا پختہ رکھیں, کیونکہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انسان کے لیے لکھا ہوا ہے وہ ویسے ہی ہونا ہے. نہ تو وہ مایوس ہوگا تو کچھ ہوگا, بالکل, اور نہ ہی وہ روئے گا تو کچھ ہوگا. ہاں جی, چونکہ اس طرح کی جب پریشانی بنتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, بہت زیادہ مشکلوں میں انسان کو گزرنا پڑتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ جس فیمیلز کے ساتھ اس کے ہسبینڈ کوآپریٹ کرتے ہیں نا, تو وہ جو گھر ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت اچھے چلتے ہیں, اور ان میں کوئی چیز انسان فیل نہیں کر سکتا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت تندرستی دے, یہ پڑھیں لکھیں اور اس ملک کے جو ہیں اچھے انسان بنے, اپنے لیے اور اپنے والدین کا سہارا بنے. پر یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ان کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ یہ پیشنٹ ہیموفیلیا کے جو ہیں عام پیشنٹس نہیں کہ آپ گھروں میں کوئی بھی میڈیسن اٹھا کے ان کو دے دیں. ان کو اسپیشل, انہیں بخار بھی ہلکا سا ہو تو میری تمام دیکھنے اور سننے والی ماؤں سے, میں نے ایسا ہی کیا ہے. میں اس کو نا 1 ویک ہی ہو گیا تھا, مطلب ٹمپریچر تھا 102 103, میں چیک بھی کرتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو نا اس طرح کی جو میڈیسن ہے نا, جیسے نیوبرٹ ٹیبلٹ ہو گئی یا کوئی اس طرح کی پڑی ہوئی پیناڈول ایکسٹرا پیراسیٹامول ہوگی, یہ دے دیں. میرے خیال میں کہ میں نے اس کو نا وہ میڈیسن دی ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم بن گئی, کیونکہ اس سے پہلے اس کی کبھی بھی نوز بلیڈنگ نہیں ہوئی. میں 8-9 سال میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. اس کے جوائنٹس ایشو ہوتے ہیں اور نہیں ہوئی. اس لیے میں بھی دیکھنے اور سننے والی ماؤں کو, والدین کو یہی کہوں گی کہ گھر بیٹھ کے ان پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ نہ کریں. انہیں چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو آپ ادارے میں لے کے آئیں, ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی عام پیشنٹ تو ہے نہیں جن کو گھر سے نکالیں اور آپ میڈیسن دے دیں.
تو تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن سیالکوٹ میں ہیموفیلیا پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے 24 گھنٹے ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کو جوائنٹس کا ایشو ہے تو ہم ان کے لیے فزیو کے لیے 2 ٹائم ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے جوائنٹس کا ایشو نہ ہو۔ یقین کریں کہ اگر ماں باپ کوآپریٹو ہوں، بچوں کو سمجھنے والے ہوں، تو یہ بچے ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن سکتے ہیں اور بن بھی رہے ہیں۔ پر کوآپریٹو ہمیں چاہیے، ہمارا معاشرہ کوآپریٹ کرے ان کے ساتھ اور والدین کوآپریٹ کریں تو یہ بچے بھی عام بچوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ لاسٹ میں باجی کوئی آپ میسیج دینا چاہیں، جیسے کہ رمضان ہے جی اور رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں، کس طرح ادارے کی اور ان بچوں کی مدد کر سکتے ہیں لوگ؟ جی میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ چونکہ ہمارے ایسے بہت اچھے بہن بھائی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ادارہ ابھی تک ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور ہم جیسے جو ماؤں کے لگتے جگر ہیں ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ رمضان چل رہا ہے تو ہر بندہ اپنا زکوٰۃ مطلب فتانہ ہر چیز نکالتے ہیں، تو میری یہی دعا ہے اور میری یہی سب سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس رمضان کے صدقے جتنا بھی جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکیں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کو تو کریں، چونکہ جیسے 8 سال ہو گئے ہیں اس میں ہر چیز چل رہی ہو اور مزید آگے بھی چلتی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم آلریڈی پہلے بھی مینٹل ہیلتھ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں ماؤں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے کہ گھر میں آپ لوگ اپنے بچوں کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ جیسے کہ ضروری نوٹ ابھی جو میرے سامنے آیا ہے لاسٹ ابھی ہوا تھا کہ پیشنٹ کی انٹرنل بلیڈنگ ہوئی تھی، یہاں لے کے نہیں تھے آئے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس 2-3 سال پہلے بچہ تھا رافع، بڑا پیارا بچہ تھا، تو اس حوالے سے بھی پھر ہم نے کافی اویئرنیس دی تو اس چیز کو لوگوں نے کنٹرول کیا۔ اور ابھی ضرورت ہے اس سمر کی کہ جو بھی فیملیز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، اگر وہ میرا میسیج سن رہی ہیں تو گھر میں خدا رہا ان کو کوئی میڈیکیشن نہ کریں۔ ڈاکٹر یہاں اویلیبل ہوتے ہیں ہر ٹائم، آپ کے بچوں کے لیے یہاں آئیں اور آ کے میڈیکیشن کروائیں۔ ہم لوگ دن ہو رات ہو ان پیشنٹ کے لیے ہر ٹائم جو ہے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے آسانیاں کرے، ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور اس رمضان میں جو بھی مخیر حضرات ہیں ان پیشنٹس کے لیے زکوٰۃ صدقہ فطرانہ یہاں جمع کروائیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی، یہ جو فیکٹر لگتے ہیں یہ کیا پاکستان میں کسی میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں آپ کو؟ کہیں بھی کسی میڈیکل سٹور پہ کوئی میڈیسن کمپنی بنا رہی ہے اس کو؟ تو جیسے کہ دیکھنے اور سننے والوں کو آلریڈی ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں اور اب ایک ماں بھی بتا رہی ہے کہ جو فیکٹر ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے آتے ہیں اور ان پیشنٹس کو لگائے جاتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک فیملی نہیں ہے، بڑی ساری فیملیز ہیں جو ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مائیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ تبھی گزار سکتے ہیں جب ہم ان کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ زین ابو بکر آپ کا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے اچھے انسان بنیں اور کچھ ایسا کریں کہ اگر آج آپ کی ماں تکلیف میں ہے یا باپ تکلیف ہے، وہ اٹھا کے آپ کو بھاگتے ہیں تو کل کو ان کو فخر محسوس ہو۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ ہیموفیلیا پیشنٹ تھے بھی تو آج یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، کریں گے نا؟ چلیں، بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو۔